ملتمسوں خلیفہ مجاز دربار علی مور شریف حضور قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید محمد عاشق حسین شاہ صاحب ہمدانی آپ تقوال شریف آپ تشریف لائیں اور مختصر واضح اسنا سے مسجد فرمائیں کیونکہ نماز عصر کا وقت ہے اور کافی مشائق کا خطاب ہوگا انشاءاللہ حضور قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت قلیل ہے بات بڑی عظیم کرنی ہے میں آپ تمام حضرات کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ امسال اسی سال اللہ کریم کا خاص فضل اور خالد صاحب کی مہربانی سے حکم ہوا میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف پر حاضر ہوا. سبحان اللہ. وہاں سے کربلا مرلا گیا اپنے آبا و اجداد سیدنا حضرت امام حسین کے روضہ انور پر حاضر ہوا. حضرت عباس علمبردار کے دربار پر پہنچا. وہاں سے نجش اشرف مولا علی مشکوک شاہ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچا. سبحان اللہ. واپسی پر بغداد کے اندر ساری زیارتیں ہوئیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر جانے کا شرف بخشا. بس چھوٹی سی بات میرے پیر بھائی دور دراز سے تشریف لائے ہیں بات وہی کہنی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دجلہ کے اندر طوفان آ گیا. تمام دجلہ کے دائیں بائیں کناروں پر رہنے والے لوگ جناب موسیٰ کاظم کے پاس حاضر ہوئے لیکن اتفاق سے آپ کے لولا فرما رہے تھے. آپ کے جو خادم تھے یہاں بہت سارے سجادہ نشین حضرات تشریف فرما ہیں خلفاء حضرات تشریف فرما ہیں گل خاصاں دی آما آگے تو نہیں مناسب کرنی لیکن چونکہ ہر سجادہ نشین چاہے وہ چورا شریف سے چاہے وہ بابلی شریف سے یا حضور قبلہ ایوب جان صاحب مقدس اللہ عالی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جانتے بھی ہیں میں پہچانتا بھی ہوں. اور میرے پیر بھائی حضرت صوفی دوست محمد صاحب ہوں یا جتنے خلفاء حضرات ہیں تشریف رکھتے ہیں سب جانتے ہیں. یہاں میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آئے تو کلمہ فرما رہے تھے جو آپ کا خادم تھا اس نے کہا کیا بات ہے. انہوں نے کہا حضور درائے دجلہ کے اندر اتنا سخت طوفان آیا کہ ہمارے گھر بہہ جا رہے ہیں اور ہم اجڑ رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں درائے دجلہ کا رخ دوسری طرف ہو جائے اور ہمارے گھر بچ جائیں. آپ کا جلہ فرما رہے تھے تو آپ کا جو خادم تھا نام بھی اللہ کے فضل سے جانتا ہوں لیکن اس لیے کہ آپ بھی تھوڑی جستجو رکھیں خاموش ہوں. جب آپ کے خادم نے کہا کہ حضور آرام کر رہے ہیں جب جاگیں گے تو میں تمہاری درخواست پیش کر دوں گا. انہوں نے کہا اب مشکل وقت ہے اور آپ کہتا ہے کہ پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں امام صاحب آرام فرما رہے ہیں لہذا ہمیں درائے دجلہ لے رہا ہے بہا کر لے جا رہا ہے ہمارے گھر ختم ہونے والے ہیں مہربانی فرمائیں ہماری ملاقات فرمائیں. آپ نے فرمایا اچھا جب جاگیں گے تو میں درخواست کروں گا. وہ لوگ چونکہ بڑے پریشان تھے پریشان نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں نائب معصوم خواجہ محبوب الہی مل چکے ہیں. سبحان اللہ. پریشان تو وہ ہو جس کو کوئی نہ ہو اللہ کے فضل سے ہمارے اتنے ہمارے سروں پہ تاج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی جب مرید نہ رہے تو آخر آپ کے خادم نے کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر مہربانی کرو تو میں حضور جب جاگیں گے تو بتا دوں گا لیکن یہ بات سن لوگوں نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو. آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ درائے دجلہ کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے نوکر کے سر کا واسطہ تو کا رستہ بدل دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پیران نظام سنیے خلفاء حضرات سنیے سجادہ نشین حضرات توجہ فرمائے. آپ نے فرمایا میرا پیغام لے جاؤ
اور جا کر کہنا درائے نظرہ کو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوکر کے سر کا واسطہ تو اپنا راستہ بدلی کر لے. ہمارے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں اور یہ خادم اور نوکر کہتا ہے کہ میرے سر کا واسطہ دے رہا. آخر وہ گئے, جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو دریا کو خطاب کر کے کہنے لگے اے درائے نظرہ سن لے, ہمارے امام تو تشریف فرما ہے کہ دولہ فرما رہے ہیں, لیکن جناب کے نوکروں کا سر کا واسطہ تو اپنا رخ بدلی کر رہے. عزیزان گرامی, جب درائے نظرہ کے سامنے سرکار کے نوکر کا ذکر کیا تو درائے نظرہ کا رخ بدلی ہو گیا. اگر اب بھی آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, تو کب کرو گے پیر بھائیو؟ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب مطلب کی بات آتی تھی تو وجل آ جاتا تھا. آج آپ کی حرکت میں آئے کیونکہ ٹائم نہیں. جب دریائے نے دکھ بدلا وہ مٹھائیاں لے کر امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آئے, فرمائے کیسے آئے ہو؟ حضور والا دریا نے ہمیں ڈھا لگا دی, ہم مر رہے تھے, لیکن ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے خادم نے جو وظیفہ بتایا دریا کے سامنے پیش کیا, دریا چلا گیا. آپ نے اپنی مرید کو بلایا, فرمایا تم نے کیا کیا ہے؟ یہ جتنے خلفاء حضرات ہیں, یہ جتنے میرے پیر بھائی ہیں, دور نزدیک سب سننے والے, مولانا ناصر شاہ صاحب تمام سادات نام جو تشریف فرمایا سنیے. وہ مرید کہنے لگا حضور والا نہ مجھے اپنی نمازوں پر ناز, نہ مجھے اللہ اللہ کرنے پر ناز, اور نہ میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو میں پیش کر سکتا. ہاں حضور والا میں ایک کام ضرور کرتا تھا, واسطہ تو میں نے اپنے سر کا دیا, لیکن سر میرا ہے لیکن میرے سر پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضور والا جب آپ جوتے اتارتے تو جتنی دیر تک آپ آرام کرتے تو اتنی دیر وہ میں جوتے اٹھا کے سر پہ باندھ لیتا تھا. میں نے دریا کے سامنے اپنا سر پیش کیا. حضور والا میں نے اپنا سر پیش نہیں کیا بلکہ میں نے تو تیرے جوتوں کا واسطہ پیش کیا. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ تیرے جوتوں کے صدقے اللہ رب العالمین نے میری لاز رکھ لی. ارے جن کے جوتوں کی یہ شان ہے, جن کے جوتوں کا یہ کمال ہے تو مانو نا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جوتا مرشد کا اٹھانا, یہ نالین مبارک کا سر مبارک پہ رکھنا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ملے, اگر چاہتے ہو کہ خواجہ صاحب کا ہمارے پر کرم ہو جائے, تو فرمایا جو سر پہ رکھنے کو نالے پاک مل جائے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور آج سے 20 سال پہلے, آخری بات, جب بھی یہاں پہ آنا ہوا میں نے یہ کہا لوگو اور میرے پیر بھائیوں پریشان نہ ہو, میں نے بڑے قریب ہو کر خواجہ صاحب کو مکہ المکرمہ کے اندر دیکھا, مدینہ منورہ کے اندر میں نے دیکھا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جتنی سعادت مجھے اللہ رب العالمین نے خواجہ صاحب کے ساتھ عمرہ کے ساتھ نصیب فرمائی ہے, شاید ہی میرا پیر بھائی کوئی ایسا ہو جس کو یہ سعادت نصیب ہو. مکہ کے اندر میں نے دیکھا, مدینہ کے اندر میں نے دیکھا, ملک پاکستان کے اندر دیکھا, کراچی کے اندر دیکھا, چکوال کے اندر دیکھا, سرگودا کے اندر دیکھا, آستانہ آریہ وادی عزیز شریف پر دیکھا. عزیزان گرامی, میں یہ کشمیر کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سید کا پتر ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ وجود تو بظاہر خواجہ محبوب الہی کا ہے, لیکن حرکتیں خواجہ معصوم کی. اپنے پیر بھائیوں کو ایک بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں, خدا را مشن معصوم کے لیے جتنی کوشش خواجہ صاحب کی ہے, شاید ہی کوئی آستانہ اس طرح کر رہا ہو, لیکن میں یہ آپ تمام حضرات کو یہ بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں, بڑے صاف دل
ہو کر سینہ کشادہ کر کے آپ میری بات کو سنیے. فرماتے ہیں دریا وچ جے ہوئے پانی تے وچ وڑنا نہیں چاہیے. دوستو صاحب دریا وچ ہوئے پانی, شیخ یوسف صاحب دریا وچ ہوئے پانی تے وچ وڑنا نہیں چاہیے. جس نو دے عزت اللہ پھر سڑنا نہیں چاہیے.